الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہم نے روزے رکھے۔ اب جیسے ہی چاند نظر آئے گا، جیسے تراویح ختم ایسے ہی روزے ہی ختم۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، رمضان گزرتے ہی تراویح تو ختم ہو جاتی ہے، روزے ختم نہیں ہوتے۔ اتنا فرق پڑتا ہے کہ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں کچھ ایام، کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے۔ نہ رکھیں تو کوئی آدمی، کوئی شخص رمضان کے علاوہ پورے سال ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب بہت ہے۔ جیسے نفلی نماز میں کچھ نمازیں ہیں جن کی کا بہت ثواب ہے، ایسے ہی نفلی روزوں کا بھی ثواب ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ 10 محرم کا اور 9 محرم کا ہم روزہ رکھیں۔ اور رمضان کے فوراً بعد جو روزے آتے ہیں وہ شوال کے 6 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے پورے سال اس نے روزے رکھے۔ تو رمضان ختم ہونے کے بعد اگر ہمت ہو تو شوال میں بھی 6 روزے رکھنے چاہیے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 روزے لگاتار نہیں رکھیں بلکہ تقسیم کر کے رکھیں، وہ دونوں طرح سے اختیار ہے۔ پورے شوال میں آپ کسی بھی دن 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار 6 روزے کریں، بلکہ ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، پھر اگلے ہفتے میں 1 رکھ لیا، اس طرح کر کے تقسیم کر کے بھی شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کی حدیث میں ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی اس دن میں روزہ رکھا ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، جیسے آپ ربیع الاول پہ جو میرا بیان ہے اس میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ میری ولادت کے دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے، تو یہ حکمت بھی ممکن ہے اس میں ہو۔ لیکن بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اس کی فضیلت دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے، یعنی جب چاند خوب روشن ہوتا ہے، 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا چاند، 13ویں کا چاند جب ہو اور اگلے دن 13ویں تاریخ ہو تو 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، کسی بھی اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو 3 روزے جس نے رکھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، متفق علیہ، کہ جس شخص نے ہر مہینے 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے، یعنی اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر، تو ایک روزہ اللہ کے دربار میں 10 روزوں کے برابر، 3 روزے 30 روزوں کے برابر۔ تو جب ہر مہینے میں 3 روزے ہوں گے تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، تو ظاہر ہے جب ہر مہینے 3 روزے تو پورے سال روزوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں فضیلت ہے۔ اور اگر کسی سے یہ نہیں ہوتا، مخصوص ایام جیسے پیر اور جمعرات کو رکھنا کسی کے لیے مشکل ہے، کوئی مثال کے طور پر کسی کو اس دن مصروفیت زیادہ ہوتی ہے یا چھٹی اتوار کو ہوتی ہے تو اتوار کو آسانی ہے، تو کسی بھی دن رکھ لیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ پیر اور جمعرات ہی کی پابندی ہو یا مہینے کے 3 دنوں ہی کی پابندی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں جیسے فرض نماز کے ساتھ نوافل بھی ہمارے اعمال میں ہوتی ہیں، تو پھر فرض کی کمی کس سے ہوگی؟ نوافل سے پوری ہوگی قیامت کے دن۔ تو ایسے ہی فرض روزہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے اعمال میں، جیسے آج کل کہتے ہیں نا، اسپیئر میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔
جب آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو گاڑی میں جتنے ٹائر ہوتے ہیں ساتھ میں ایک اسپیئر میں ٹائر رکھا جاتا ہے. بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹائر ضائع ہو سکتا ہے, تو راستے میں کوئی اسپیئر ٹائر تو ہو رکھنے کے لیے. اسپیئر پارٹس ضروری اسپیئر پارٹس رکھے جاتے ہیں لمبے سفر میں. تو آخرت کا جو اتنا لمبا سفر ہے, اس کے لیے بھی جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے, اس میں صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. فرض روزوں کے ساتھ ہمارے اعمال میں پورے سال میں کچھ نفلی روزے بھی ہونے چاہیے. تو آپ بہتر تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بتائے ان میں رکھیں, ورنہ جن ایام میں آپ کو سہولت ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گرمیوں میں رکھے ہی نہیں جاتے, آپ کہتے ہیں ہم سردیوں میں رکھیں گے, تو آپ سردی میں رکھ لیں, سردی میں تھوڑے زیادہ رکھ لیں تاکہ گرمی کی بھی تلافی ہو جائے, گرمی میں جو روزے نہیں رکھے. تو کسی بھی طرح سے ہو, بہتر تو یہ کہ جو ایام بتائے وہ ہیں, نہیں تو آپ کو جیسے ممکن ہو, جیسے آسانی ہو, روزے ہم سب کو کچھ نہ کچھ رکھنے چاہیے.